آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ نما عرب کے جنوب مغربی علاقے یعنی موجودہ یمن میں ایک قدیم اور عظیم شہر آباد تھا جسے سبا کہا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ نہایت ہی خوشحال، زرعی لحاظ سے سرخیز اور فطری نعمتوں سے مالا مال تھے۔ ہر طرف لہلہاتی کھیتیاں، پھلوں سے لدے درخت اور فراوانی کا ماحول تھا، مگر ان لوگوں کا دین شرک پر مبنی تھا۔ وہ سورج کی پوجا کرتے اور اللہ کی وحدانیت سے غافل تھے۔ جب وہاں کے بادشاہ ہد بن مالک کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹی ملکہ بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ ملکہ بلقیس ایک ایسی حکمران تھی جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کیا ہے۔ اس کے پاس اقتدار تھا، تدبیر بھی تھی، عقل بھی، لیکن اس کے بارے میں صدیوں سے کچھ ایسی باتیں مشہور ہیں جنہیں سچ ماننا بھی مشکل ہے اور جھٹلانا بھی آسان نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت مکمل انسان نہ تھی، بلکہ ان کی پیدائش میں کسی اور بھی مخلوق کا عمل دخل تھا۔ کسی نے اس کے پاؤں کی بناوٹ کو غیر انسانی کہا تو کسی نے انہیں جنات کی نسل قرار دیا، مگر جو بات واقعی ہی حیرت انگیز ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی حقیقت جاننے کے لیے ایک ایسا غیر معمولی طریقہ اختیار کیا جو کسی عام انسان کے بس میں نہ تھا۔ یہ فیصلہ صرف ایک عظیم بادشاہ نہیں بلکہ ایک نبی کی فراست سے ممکن تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے جسم میں کچھ ایسی نشانیاں موجود تھیں جو عام انسانوں سے نہ ملتی تھیں، اور یہی بات آج کے محققین، مفسرین اور حتیٰ کہ ماہرین آثار قدیمہ کو بھی حیران کن محسوس ہوئے ہیں۔ آج بھی مصر، یمن اور افریقی علاقوں میں کچھ ایسے مجسمے اور آثار دریافت ہوئے ہیں جن میں خواتین کی جسمانی ساخت اور چہرہ کسی دوسری مخلوق سے مشابہ دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی کچھ انسان ایسے بھی گزرے ہیں جن میں غیر انسانی صفات دکھائی دیتی تھیں؟ کیا ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کوئی ایسی ہستی تھی جس کا تعلق صرف انسانوں سے نہ تھا؟ وہ تخت جو پل بھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا گیا، کیا وہ صرف ایک معجزہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور چھپی ہوئی حقیقت تھی؟ ایسے کئی سوالات ہیں جن کے جوابات پردے راز میں چھپے ہیں۔ جب ان کی جھلک سامنے آتی ہے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی سب کچھ یہ ممکن ہے؟ آئیے آج ہم تاریخی اوراق پلٹتے ہیں اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں یمن کے شہر سبا کی سرزمین پر، جہاں ہزاروں سال قبل ایک حیرت انگیز کہانی نے جنم لیا۔ ناظرین، یمن کی سرزمین پر ہزاروں سال پہلے ایک ایسی مملکت قائم تھی جو خوشحال، شان و شوکت اور عجیب و غریب نظم و نسق کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ یہ علاقہ سبا کہلاتا تھا، ایک ایسی سلطنت جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمل کی آیت 20 سے 44 تک حیرت انگیز انداز میں ملتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بے مثال بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان کے ماتحت صرف انسان ہی نہ تھے بلکہ پرندے، جانور، ہوائیں اور جنات تک شامل تھے۔ آپ صرف نبی نہیں، ایک عظیم مدبر، دانا حکمران اور کائناتی علوم سے واقف رہنما تھے۔ ایک دن جب آپ اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے تو ان کی نگاہ پرندوں کے دستے پر پڑی، لیکن ایک خاص پرندہ ہدہد وہاں موجود نہ تھا۔ یہ کوئی معمولی غیر حاضری نہ تھی، کیونکہ ہدہد صرف ایک چھوٹا پرندہ نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک خاص فرد تھا جو زمین کے اندر پانی کے ذخائر کا سراغ لگانے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا تھا۔ اسی لیے جب وہ غیر حاضر پایا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ سورۃ النمل میں ان کے الفاظ یوں نقل ہوئے ہیں کہ مجھے ہدہد دکھائی نہیں دے رہا، کیا واقعی ہی وہ غیر حاضر ہے؟ اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر دوں گا۔ یہ الفاظ ایک نبی و بادشاہ کی نظم و ضبط پر مبنی قیادت کی ایک جھلک تھی کہ اس عظیم سلطنت میں کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہ سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا پھر پرندہ۔ چند ہی لمحوں بعد فضا میں پرندوں کی سرسراہٹ گونجی۔ ہدہد واپس آ چکا تھا، وہی پرندہ جو ابھی سزا کے دہانے پر تھا، اب ایسی معلومات لے کر آیا تھا جو عقل کو چونکا دینے والی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ میں ایک ایسی بات جان چکا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک مستند خبر لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، یہ محض ایک خبر عام نہ تھی بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جو تاریخ کے پردے ہٹا دینے والی تھی۔ وہ سلطنت، وہ حکمران اور وہ راز جو آگے چل کر ایک غیر معمولی واقعے کا سبب بننے والے تھے۔ ہدہد نے آ کر ایک چونکا دینے والی خبر دی اور اس نے عرض کیا کہ میں ایک ایسی بستی دیکھ کر آیا ہوں جہاں کے لوگ سورج کو اپنا معبود مانتے ہیں،
وہ سب سورج کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کی رہنما ایک عورت ہے۔ ایسی عورت جو نہ صرف سلطنت رکھتی ہے بلکہ بے پناہ دولت اور ایک عظیم الشان تخت کی مالک بھی ہے، مگر سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اس کی عبادت چھوڑ کر اس کے پیدا کردہ سورج کو پوجتے ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی ابتلا تھی، ایک ایسی قوم کی جس کی ظاہری شان و شوکت اور اندرونی گمراہی دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توجہ کھینچ لی، مگر بات صرف قوم کی گمراہی پر ختم نہ ہوئی۔ ہدہد نے اس عورت یعنی سبا کی ملکہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں جو کسی عام انسان کے لیے ناقابل فہم تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں اس عورت کی حقیقت جاننے کی جستجو پیدا ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید تو اس بارے میں خاموش ہے، مگر تفاسیر میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو تجسس میں اضافہ کرتی ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس عورت جسے ہم ملکہ بلقیس کے نام سے جانتے ہیں کہ جسم کے نچلے حصے پر گھنے بال موجود تھے، ایسے غیر معمولی بال جو عام انسانوں میں نہیں ہوتے۔ بعض روایات میں انہیں جنات کی خصوصیت کہا گیا ہے، یعنی ایسی مخلوق کی علامت جو عام انسانوں سے مختلف ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں کئی سوالات نے جنم لیا کہ کیا وہ عورت مکمل انسان ہے؟ کیا اس کی پیدائش میں کوئی اور عنصر شامل ہے؟ کیا یہ سب صرف جسمانی بناوٹ کی بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور روحانی راز بھی پوشیدہ ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف تبلیغی اقدامات نہ کیے بلکہ ایک بڑا فیصلہ فرمایا کہ اسے اپنے دربار میں بلایا جائے۔ یہ ایک دعوت تھی، مگر دعوت عام نہیں، بلکہ اس میں حکمت، آزمائش اور غیبی علم کے ایک راز کو پرکھنے کا سامان تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ عورت یعنی ملکہ بلقیس ان کے دربار میں حاضر ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے معزز درباریوں سے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے سامنے فرمانبرداری اختیار کر لیں؟ یہ سوال سن کر ایک کبھی ہیکل جیم سامنے آیا اور بولا کہ میں اسے لاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی نشست سے اٹھیں، میں اس کام کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور اس پر امانت دار بھی ہوں۔ یہ یقیناً حیران کن تھا۔ تخت جو کہ یمن یعنی سبا میں موجود تھا، اسے چند گھنٹوں میں لے کر آنا کوئی معمولی بات نہ تھی، مگر اگلے ہی لمحے ایک اور درباری نے جو بظاہر انسان تھا مگر جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کچھ اور ہی انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اور مفسرین کے مطابق یہ آصف بن برخیہ تھے، کہ میں وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے لا سکتا ہوں۔ جی ہاں، پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جو انسان اور جنات دونوں کے لیے باعث حیرت تھا۔ ملکہ بلقیس کا تخت جو سینکڑوں میل دور سبا کے محل میں موجود تھا، ایک لمحے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رکھ دیا گیا۔ یہ کسی جادو کا کرشمہ نہ تھا، نہ ہی صرف ظاہری طاقت کا مظاہرہ، بلکہ یہ ایک حقیقت کا اعلان تھا۔ ناظرین، مفسرین کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشیر خاص آصف بن برخیہ ان چند لوگوں میں سے تھے جنہیں اسم اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص اور برگزیدہ ناموں کا علم حاصل تھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایسے کلمات جنہیں ادا کرنے والا اللہ کی قدرت سے وہ کام کر سکتا ہے جو عام فہم سے بالا تر ہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ صرف ایک پلک جھپکنے میں یمن کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کھڑا کیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد وہ لمحہ بھی آیا جب سبا کی طاقتور ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، مگر دربار کا دروازہ عبور کرتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے سامنے ایک فرش تھا، مگر ایک ایسا فرش جو کسی محل کی زمین نہ لگتا تھا، بلکہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے تالاب کے کنارے کھڑی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس منظر کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جا، تو جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شفاف شیشہ ہے جو پانی کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ بلقیس نے فطری طور پر اپنا لباس تھوڑا سا اٹھایا تاکہ پانی سے بچ سکے، ایک عام انسان کی سی حرکت سی، لیکن اس سادہ سے لمحے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نہایت باریک نقطہ پر رکھ لیا۔ تفسیری روایات میں بیان ہوا ہے کہ بلقیس کے جسم کے نچلے حصے پر گھنے اور غیر معمولی بال تھے، ایسے بال جنہیں بعض مفسرین نے جناتی اثرات یا غیر انسانی ساخت کی علامت سمجھا۔ اس شفاف فرش کی حکمت یہی تھی کہ نہ کوئی سخت سوال، نہ کوئی براہ راست الزام، بلکہ ایک نفیس تدبیر جس سے ملکہ کی ظاہری ساخت ظاہر ہو سکے اور ایک ممکنہ راز وقار کے ساتھ آشکار ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی آزمائش کے دوران کبھی اس پر تنقید نہ کی اور نہ ہی اس کی تسلیم،
بلکہ نہایت حکمت، فہم اور شرافت سے اسے فطری طور پر اس حالت میں لے آئے کہ جہاں حقیقت خود ہی ظاہر ہو گئی۔ علماء تفسیر جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو طہارت، شرم و حیا اور فطری صفائی کے آداب سکھائے، اور یوں اس آزمائش کے ذریعے یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ بلقیس کے جسم پر موجود بال جناتی اثر نہیں بلکہ اس زمانے کے عام نسوانی رواج کا حصہ تھے۔ ناظرین، جب ملکہ بلقیس کی حقیقت سامنے آ چکی اور جب تمام تر باتیں واضح ہو گئیں تو وہ لمحہ آیا جس کا ذکر تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے دل کی گہرائی سے اعتراف کیا اور کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ الفاظ صرف ایک عورت کی ایمان لانے کا اعلان نہ تھے، بلکہ وہ دن تھا جب طاقتور غرور اور غلط عقائد کا تاج زمین پر رکھا گیا اور اللہ کی ربوبیت کو دل سے تسلیم کیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ تو ایک طرف، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بلقیس جسے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک باعزت ملکہ اور ایمانی قوت والی عورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اسے اہل کتاب کی بعض پرانی روایات میں عجیب و غریب شکلوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں کی پرانی تحریف شدہ کتابوں جیسے تلمود اور بلقیس کو کبھی آدھا انسان اور کبھی آدھا جن، کبھی درندوں کی نسل سے تعلق رکھنے والی عورت، کبھی شیرنی، اژدہے کی اولاد یا پھر معکوف الفطرت وجود کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ روایتیں نہ صرف ناقابل اعتماد ہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت سے نظر ہٹانے کی کوشش بھی معلوم ہوتی ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی ہیں۔ اسے ایک باشعور، باوقار، سمجھدار اور آخرکار ایمان والی عورت کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید ہی پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ جو مقام قرآن مجید فرقان حمید نے ملکہ بلقیس کو دیا وہ تمام تر روایات باطلہ کو خاموش کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک ایسا فرش تیار کروایا جو پانی کی مانند شفاف تھا۔ ان اقدامات کے پیچھے بعض مفسرین نے یہ رائے دی کہ وہ ملکہ بلقیس کی حقیقت جاننا چاہتے تھے کہ کیا واقعی ہی وہ انسان ہیں یا کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تاثر دراصل ان روایات سے جڑا ہے جو اہل کتاب کی تحریف شدہ روایات میں مقدس قصوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض باتیں بعد اسلامی تفاسیر میں داخل بھی ہو گئی، حالانکہ ان کا کوئی حقیقی قرآنی یا ثابت شدہ سند کے ساتھ کوئی واقعہ موجود نہیں۔ لیکن جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ قرآن صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ جب اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا تو اس نے اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی پنڈلیاں کھول دی، تو سلیمان نے کہا کہ یہ شفاف شیشہ ہے۔ سورۃ النمل آیت 44۔ ناظرین، یہ واقعہ کسی غیر انسانی شناخت یا جناتی فطرت کے انکشاف کے لیے نہ تھا، بلکہ یہ محض اس کی سادہ طبیعت اور ظاہری مشاہدے سے متاثر ہونے کی علامت تھی، اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ انسان بسا اوقات ظاہری چیزوں کی حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے، اور عقل کی اصل عظمت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ ملکہ بلقیس نے وہی کیا، اپنی عقل، تدبر اور فراست سے سچائی کو پہچانا اور وہ عظیم اعلان کیا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نہ اسے جن کہتا ہے اور نہ کوئی غیر انسانی مخلوق، نہ اسے دیوی کا درجہ دیتا ہے اور نہ افسانوی شکل، بلکہ اسے ایک ذہین فہم و فراست رکھنے والی اور حق کو قبول کرنے والی باوقار عورت کے طور پر پیش کرتا ہے جو محض اقتدار کی ملکہ نہیں بلکہ روحانیت کی راہ پر چلنے والی ہدایت یافتہ روح تھی۔ ناظرین، ملکہ بلقیس ایک نہایت ہی سمجھدار، عقل مند اور حکمت والی عورت تھی۔ اس نے 9 سال تک سبا پر نہایت حکمت اور سمجھداری کے ساتھ حکومت کی۔ اس قوم کے ہاتھوں میں تمام تجارتی راستے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ نہایت دولت مند بن چکے تھے۔ اس زمانے میں مشرق سے مغرب تک ایک ایسی عظیم السلطنت تھی جس کے جلال، حکمت اور انصاف کا چرچا تھا۔ وہ سلطنت حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کا دارالحکومت فلسطین کے شہر یروشلم یعنی القدس میں تھا، اور انہیں حوات، جنات، چرند پرند اور جانور تمام پر حکومت دی گئی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو ہر مخلوق حسب معمول نظر آئی، مگر ان کا محبوب پرندہ ہدہد موجود نہ تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ ہدہد کہاں ہے؟ اگر وہ کوئی معقول عذر نہ لایا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ اتنے میں ہدہد آیا اور عرض کی کہ یا نبی، میں ایک ایسی بستی سے واپس آیا ہوں جہاں لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں ایک عورت حکمران ہے جسے وہ بلقیس کہتے ہیں۔ اس کا تخت نہایت قیمتی جواہرات سے مزین ہے، اس کے تخت کے پاس ہر طرح کا شاہی ساز و سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تو میرا یہ خط لے کر جاؤ اور بلقیس کے پاس پہنچاؤ اور
سننا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے، پھر واپس آ کر مجھے بتاؤ۔ خط میں لکھا تھا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور یہ بلقیس اور اس کی قوم کے لیے ہے۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد نے وہ خط بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ جب بلقیس نے خط پڑھا تو اس نے فوراً اپنے درباری کو بلایا اور تو تقریباً 300 سرداروں پر مشتمل ایک گروہ اس کے پاس پہنچایا۔ انہوں نے کہا یہ تو ہماری توہین ہے، ہمیں سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بلقیس نہایت تاناتی تھی۔ اس نے کہا خط سے یہ صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ مجھے تو یہ اللہ کا نبی معلوم ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں دانشمندی سے کام لینا چاہیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک قیمتی تحفہ روانہ کرے تاکہ ان کے مزاج کو پرکھ سکے۔ اگر وہ تحفہ قبول کریں تو وہ عام بادشاہ ہوں گے اور اگر رد کریں تو یقیناً وہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ جب تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے مال و دولت سے خریدنا چاہتی ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو، واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حق کو قبول کرے گی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کی خبر ملی تو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک جن نے کہا کہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں۔ مگر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا بولا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ چند لمحے گزرے اور بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا پھر ناشکرا۔ مفسرین کے مطابق جس شخص نے یہ کرشمہ دکھایا تھا اس کا نام آصف بن برقیہ تھا اور بعض کے نزدیک وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھائی یا پھر قریبی ساتھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کروائیں۔ جب بلقیس آئی تو پوچھا گیا کہ کیا یہ تمہارا وہی تخت ہے؟ بلقیس نے حیرت سے کہا گویا یہی ہے یا اس جیسا ہی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک محل میں لے جانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ جب بلقیس اس محل میں داخل ہوئی تو اسے لگا کہ یہ پانی ہے اور اس نے اپنے پانچے چڑھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تب بلقیس شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی کہ اے میرے رب، میں اب تک سورج کی عبادت کرتی رہی اور اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھتی رہی، مگر اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت و عزت اختیار کر لی۔ ناظرین، یہ تمام تر واقعات تو ایک طرف، لیکن جو ہمارا آج کا مین موضوع تھا وہ یہ تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تعلق جنات سے تھا۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں کافی تفصیل سے آگاہ کیا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں دنیا کے مختلف حصوں جیسا کہ مصر، عراق، یونان، موہنجو دڑو، میکسیکو وغیرہ میں جب زمین کے نیچے کھدائیاں کی جاتی ہیں تو ایسے عجیب و غریب آثار دریافت ہوئے ہیں جو انسانی عقل کو الجھا دیتے ہیں۔ ان میں انسان اور جانور کی آمیزش والے مجسمے، غیر معمولی جسمانی ڈھانچے اور ایسی مخلوقات جنہیں آج تک دنیا میں تسلیم کرنا مشکل ہے وہ دریافت ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں ان قدیم اقوام کے وہ تصورات اور دیو ملائی عقائد ہیں جو ان کے خوف، تخیل اور مذہبی اساطیر سے جڑے ہوئے ہیں۔ جن مجسموں اور تصویری نمونوں میں ہمیں ایسی مخلوقات نظر آتی ہیں جن کا آدھا جسم انسان کا اور آدھا کسی اور جانور کا ہو، مثلا نچلا حصہ گھوڑا یا شیر اور اوپر دھاڑ انسان کا ہو۔ وہ دراصل ان اقوام کی فطری خیالات اور میلانات کی عکاسی کرتے ہیں۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ انسان کا ارتقائی عمل لاکھوں برسوں پر محیط ہے۔